چھوٹی بچیاں یہ کہتی ہوئی نظر آئیں، مما مجھ کو شوق بہت ہے خود سحری بنانے کا، سب سے پہلے اٹھنے کا، سب کو خود جگانے کا۔ مما مجھ کو شوق بہت ہے خود سحری بنانے کا، سب سے پہلے اٹھنے کا، خود سب کو جگانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح کو انصار کی بستیوں کی طرف پیغام بھیجا، من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جن مسلمانوں نے صبح کے وقت میں کچھ کھا لیا ان کو چاہیے باقی دن روزہ رکھیں، باقی دن میں کچھ نہ کھائیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر رکھیں۔ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ، جن مسلمانوں نے صبح کے وقت میں کچھ نہیں کھایا ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ قالت فَكُنَّا نَصُومُهُ بعد، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم اس کے بعد عاشوراء کے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم اپنے بچوں کے لیے اون کے کھلونے بناتے تھے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، جب ہم اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے پھر وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رونے لگ جاتے، أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَ الْإِفْطَارِ، ان کے کھلونے اپنے بچوں کو دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، روزے رکھنے کا شوق پیدا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی آدمی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا وَيْحَكَ وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، تم پر افسوس ہو، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے رکھتے ہیں لیکن تم پر افسوس ہے بالغ ہو کر، مرد ہو کر، کہ تم پر روزہ فرض ہے پھر بھی تم نے روزہ نہیں رکھا، پھر بھی تم کھا پی رہے ہو۔ فیہ تدریب الصیام علی الطاعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول، ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، اس بات کا حکم دیا گیا کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی مشق کراؤ۔ وَتَعْوِيدُهُمْ عَلَى الصِّيَامِ قَبْلَ الْبُلُوغِ،
اور اپنے چھوٹے بچوں کو بلوغت سے پہلے روزے رکھوا کر ان کو روزوں کی عادت ڈالو، من غیر الزام ولا مشقہ، بچوں پر سختی نہ کی جائے، بچوں کو یہ نہ کہا جائے کہ تم پر روزے فرض ہیں، بچوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، بلکہ بچوں کو ترغیب دے کر روزہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے، بچوں کو روزے رکھنے کا اتنا شوق دلایا جائے کہ وہ بچے خود کہہ رہے ہوں، پیاری مما سحری کا الارم لگانا، پیاری مما سحری کا الارم لگانا، بھول نہ جانا مجھ کو سحری میں جگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، روضوا اولادکم علی الطاعہ فإنہم ینشؤون علیہا، او مسلمانوں تم اپنی اولاد کو اطاعت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی مشق کراؤ، فَإِنَّهُمْ يَنشَؤُونَ عَلَيْهَا، کہ بچے اسی عبادت پر، اسی اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری پر پروان چڑھتے ہیں۔ کیونکہ جب چھوٹے بچوں کی عبادات کرنے کی عادت بن جاتی ہے، روزے رکھنے کی عادت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی عادت بن جاتی ہے، تو بڑے ہو کر یہ عبادات نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھواتے تھے، اپنے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر عبادات کا شوق ڈالتے تھے، بار بار اپنے چھوٹے بچوں کو عبادات، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا شوق دلاتے تھے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو عبادات کا شوق اتنا دلوائے، اتنی اپنے بچوں کو ترغیب دے۔ چھوٹی بچیاں یہ کہتی ہوئی نظر آئے، مما مجھ کو شوق بہت ہے خود سحری بنانے کا، سب سے پہلے اٹھنے کا، سب کو خود جگانے کا، مما مجھ کو شوق بہت ہے خود سحری بنانے کا، سب سے پہلے اٹھنے کا، خود سب کو جگانے کا۔ چھوٹے بچے اپنے والدین کو کہتے ہوئے نظر آئیں، مجھ کو بھی سکھانا مما سحری بنانا، مجھ کو بھی سکھانا مما سحری بنانا، بھول نہ جانا مجھ کو سحری میں جگانا۔ بچوں کے دلوں میں روزہ رکھنے کا شوق اتنا بڑھ جائے، سحری کھانے کا شوق اتنا بڑھ جائے، افطاری کرنے کا شوق اتنا بڑھ جائے کہ والدین یہ کہتے ہوئے نظر آئے تو پھر او فوراً سب روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آؤ فوراً سب روزہ رکھتے ہیں، صبح صبح ہم اٹھتے ہیں مل کر سحری کرتے ہیں، صبح صبح ہم اٹھتے ہیں مل کر سحری کرتے ہیں، سحری کر کے نماز پڑھ کے قرآن مل کر پڑھتے ہیں، سحری کر کے نماز پڑھ کے تلاوت مل کر کرتے ہیں، فوری سحری کرتے ہیں، فوری افطاری کرتے ہیں، فوری سحری کرتے ہیں، فوری افطاری کرتے ہیں۔ ہے تمہاری آنکھ کھلے تو مجھ کو بھی اٹھانا، ہے تمہاری آنکھ کھلے تو مجھ کو بھی اٹھانا، بھول نہ جانا مجھ کو سحری میں جگانا،
بھول نہ جانا مجھ کو سحری میں جگانا، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی، روزے دارو تم ہر حال میں صبر کرنا، روزے دارو تم ہر حال میں صبر کرنا، یہ آزمائش تم کو جنت میں لے جائے گی، یہ آزمائش تم کو جنت میں لے جائے گی۔ بچوں کو اتنا شوق تب ہوگا جب والدین خود روزہ رکھنے کی پابندی کریں گے اور اپنے چھوٹے بچوں کو شوق دلائیں گے، اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ تھا، کان یمرن صبیانہ علی الصیام ما استطاعوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، ما استطاعوا، ان کی طاقت کی بقدر، وَيُشَجِّعُهُمْ عَلَيْهِ، جب چھوٹے بچے روزے رکھتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو شاباش دیا کرتے تھے، ان کو مزید ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں سے کہہ دیں، جو چھوٹا بچہ ہے جو زیادہ دیر روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو کہہ دیا جائے کہ تمہارا روزہ 4 گھنٹے کا ہوگا، تمہارا روزہ دوپہر تک ہوگا۔ بعد بچوں سے کہیں جتنی وہ برداشت کرتے ہیں ان کی برداشت کے مطابق ان سے روزے رکھوائے جائیں۔ بعد بچوں سے کہا جائے تم اپنے آپ کو کھانے سے دور رکھنا، تمہارا روزہ کھانے سے ہے، پانی پی سکتے ہو، تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر روزے کا اور رمضان مبارک کا احترام پیدا ہو، روزے کی اہمیت بچوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علموا اولادکم وادبوہم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو علم سکھاؤ، وادبوہم، اور اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، وعودوہم الخیر، اور اپنی اولاد کو نیکی کا عادی بناؤ۔ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لے جاؤ، چھوٹی بچیوں سے کہو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرے، چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ مساجد میں لے جائیں۔ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لَهُ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کیونکہ چھوٹے بچے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ الصغار يعودون الطاعات قبل الوجوب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا عادی بناتے تھے، روزے رکھنے کا عادی بناتے تھے، نیکیاں کرنے کا عادی بناتے تھے، تاکہ بچوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی محبت پیدا ہو جائے۔ لِتَأْلُفَهَا نُفُوسُهُمْ، تاکہ بچوں کے دل ان عبادات سے مانوس ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مانوس ہو جائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے خود بھی روزے رکھیں، اپنے اولاد کو بھی روزے رکھوائیں، خود بھی نمازیں پابندی سے پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی،
تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی، پیاس کی شدت تم کو آزمائے گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر کرنا، روزے دارو تم ہر حال میں صبر کرنا، یہ آزمائش تم کو جنت میں لے جائے گی، یہ آزمائش تم کو جنت میں لے جائے گی۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اپنے چھوٹے بچوں کو تعلیم دی جائے، اپنے چھوٹے بچوں کو ترغیب دی جائے، تاکہ چھوٹے بچے بچپن کی حالت میں بلوغت سے پہلے احکامات پر عمل کرنے کے عادی بن جائیں۔ جو چھوٹے بچے بچپن کی حالت میں بلوغت سے پہلے احکامات پر عمل کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، عبادات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں، تو وہ بڑے ہو کر کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی روزے سے پیچھے نہیں ہٹتے، کبھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ یہ چھوٹے بچے بلوغت کے بعد خود بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے بڑوں کو بھی نماز کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو نیکی کا عادی اتنا بنائے کہ بچوں کو نیکی کی عادت اتنی پڑ جائے کہ اگر بڑے بچوں کو نیکی سے روکیں، عبادت سے روکیں، تو پھر بھی نہ روکیں، نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں، رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو روزے رکھنے کے عادی بن جائے، اتنی عادت پڑ جائے کہ اگر والدین بچوں سے کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، کئی دنوں سے مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، چلو ایک دن ناغہ کر لیں، تو چھوٹے بچے خود کہیں میں ناغہ نہیں کروں گا، میں روزے پابندی سے رکھوں گا۔ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں تو ان کو کمزوری ہو رہی ہے، ظاہری طور پر وہ کمزوری نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کمزوری کے اندر ہی صحت رکھی۔ روزے کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے کئی مہلک بیماریاں ختم ہو جاتی، حتیٰ کہ اطباء نے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے یہاں تک کہا ہے کینسر جیسی بیماری کے اثرات ختم ہوتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریاں روزے کی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے خود بھی روزہ رکھنے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں اور روزے رکھنے کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔